ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ ایک تجارتی جہاز پر حملے میں پائلٹ عملے کا ایک شخص لاپتہ ہے اور حملے کی وجہ سے لگی آگ کے انجن روم میں ہوئے نقصان کے سبب جہاز اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا۔ جزیرہ شام، بندر عباس اور سیریک میں ان حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وہیں ایران نے اگلے نوٹس تک آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس جہاز نے غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوج نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز کو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ خطے میں امریکہ کی دخل اندازی بند نہیں ہو جاتی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک انتباہی وار کرنے کے بعد جب جہاز رک گیا تب یہ اعلان کیا گیا۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ ثالثی جاری رہے گی۔ دوسری طرف عمان نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے 2 علیحدہ راستے تجویز کیے ہیں، ایک ایرانی سمندر سے اور دوسرا عمان سمندر سے۔ اس سے پہلے کو بات چیت میں تہران سے اسی طرح کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر دوبارہ حملے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جمعرات کو پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی فضائی حملوں کے نتیجے میں ایران کے صوبہ گلستان میں واقع آگ تکا خان پل کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ ویڈیو میں مبینہ طور پر ایران کے جنوب مشرق میں واقع ایک ایئرپورٹ سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والی اس کشیدگی کی وجہ ہے آبنائے ہرمز۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایک ایرانی جوہری بجلی گھر کے قریب بھی کچھ امریکی میزائل حملے ہوئے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی تو اس کے کچھ ہی دیر بعد کویت، اردن اور بحرین میں سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی فوجی اہداف پر حملہ آور ڈرون روانہ کیے، جن میں پیٹریوٹ میزائل دفاعی نظام بھی شامل تھا۔ مشہد میں ایران کے سابقہ سپریم لیڈر کی تدفین کے لیے جمع ہونے والے بہت سے افراد نے ٹرمپ کی تازہ بمباری مہم کے جواب میں مزید سخت رد عمل کا مطالبہ کیا۔ بات یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، معاہدہ کیا ہوگا یہ ہم طے کریں گے، انہیں صرف اس معاہدے پر عمل کرنا ہے۔ ضرورت انہیں ہماری ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے نہیں پھر رہے۔ اور دیکھیں کہ وہ ہمیں کہہ کیا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ایک ہاتھ اب ہمارے پتھر کے نیچے۔ جرمن نشریاتی ادارے ARD کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جنگ سے اب بھی بچا جا سکتا ہے۔ ہم صرف دونوں فریقوں سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی مذاکرات کی میز پر واپس آئیں اور بہتر طریقے سے مذاکرات کا آغاز کریں۔ سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ اب ایران پر ممکنہ طور پر کتنی بمباری کر سکتا ہے، وہاں پہلے ہی بہت کچھ تباہ ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس مرحلے پر ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ حملوں کا یہ تازہ سلسلہ منگل کے روز آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 مال بردار جہازوں پر ہونے والے حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ ایران کی جانب سے یہ کارروائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیے گئے ایک بیان کے چند گھنٹوں بعد ہوئی۔ ویتنام کے وزیر اعظم لی من ہن نے پھو کوک جزیرے کے قریب پیش آنے والے اس تیز رفتار کشتی حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جس میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی۔ ممبئی میں ویتنام کے قونصل خانے کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق ویتنام کے وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ حادثے کی وجوہات اور متعلقہ کوتاہیوں کی نشاندہی کریں، ذمہ داری کا تعین کریں اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ جن افراد نے ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کی غفلت اس حادثے کا سبب بنی ہے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ افسوسناک حادثہ کل اس وقت پیش آیا جب 36 افراد جن میں عملے کے 4 ارکان بھی شامل تھے کو لے جانے والی تیز رفتار کشتی رٹنگوئی جزیرے کے قریب اچانک ایک بڑی سمندری لہر کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ مقامی حکام نے 21 افراد کو بحفاظت بچا لیا، تاہم 15 بھارتی سیاح جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں جان کی بازی ہار گئے۔
آج دنیا بھر میں امید کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے منظور کیے گئے اس دن کا مقصد امید کو ذہنی صحت کی بہتری، معاشرتی استحکام اور انسانوں کے درمیان اختلافات دور کرنے کے ایک اہم ذریعے کے طور پر فروغ دینا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے امید، امن، اتحاد اور بہتر مستقبل کی روشن راہ۔ آج ریت اور مٹی کے طوفانوں کی روک تھام کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد ریت اور مٹی کے طوفانوں کے ذرات، ماحولیات، قدرتی نظام اور انسانی صحت پر مرتب ہونے والے نقصان دہ اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ دن خطرات کو کم کرنے اور مشکلات سے دوچار ماحول کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر تعاون کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تیسرے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فرانس اور اسپین پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں کل تک متوقع مونسون کی بارشوں کے نئے سلسلے کے پیش نظر سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA کے حکام نے خصوصی آگاہی پیغامات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مونسون کے جاری سلسلے کے دوران محتاط رہیں اور تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 29، پشاور 25، کوئٹہ 24، گلگت 18، مری 14 اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23، لے 12، پلوامہ اور بارہمولہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے گلوبل ایوارڈز کی تقریب منعقد ہوئی۔ رواں سال مجموعی طور پر 11 کمپنیوں کو یہ اعزاز دیا گیا، جن میں صحت اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی 3 چینی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ چینی کمپنیوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہ ایوارڈز حاصل کیے ہیں، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ چینی کمپنیوں کے علاوہ امریکہ، ارجنٹائن، جاپان، برازیل، جنوبی کوریا، چلی اور سوئٹزرلینڈ کی کمپنیوں کو بھی گلوبل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن گلوبل ایوارڈز کا مقصد ان چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں اور سٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو دانشورانہ املاک کی مؤثر حکمت عملیوں کے ذریعے جدت اور کاروباری ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ رواں سال کے گلوبل ایوارڈز میں ماحولیاتی تحفظ، معلومات و مواصلات، خوراک و زراعت، صحت و طب، تخلیقی صنعت اور کھیلوں سمیت 6 شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 126 ممالک اور خطوں کی جانب سے 1300 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 11 کمپنیوں کو ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سلوی فوربن نے کہا ہے کہ ان ایوارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چینی انٹرپرائزز، SMEs اور سٹارٹ اپس اختراع اور عملی جدت کے شعبوں میں عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے سن لے نے 10 جولائی کو ایرانی جوہری مسئلے پر سلامتی کونسل کے ایک کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی برقرار رکھنے اور کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا۔ سن لے نے کہا کہ موجودہ جنگ بندی کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں اور مذاکرات کا عمل پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ بیرونی مداخلت سے گریز کرتے ہوئے مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کریں، ایک دوسرے کے تحفظات کا احترام کریں اور مذاکرات کے ذریعے قابل قبول حل تلاش کریں تاکہ ایران پر عائد پابندیاں جلد از جلد ختم ہوں اور سیاسی تصفیے کے عمل میں نئی پیش رفت ممکن ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کے اپنے عزم پر قائم رہنا چاہیے، جبکہ امریکہ کو بھی ایرانی جوہری مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی خاطر ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ سن لے نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں سلامتی کونسل کی اولین ترجیح مذاکرات کے لیے مثبت اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہونی چاہیے اور اس بات سے اجتناب کیا جانا چاہیے کہ سلامتی کونسل کسی ایک ملک کے سیاسی ایجنڈے یا دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال ہو۔